فاٹا انضمام کے بعد قبائلی ضلع خیبر میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کا قیام تو عمل میں لایا گیا، مگر شہر اور دیہاتوں سے کوڑا کرکٹ کو اٹھا کر ٹھکانے لگانے کا بندوبست حال نہ ہو سکا۔ 3 سال گزرنے کے باوجود بھی ٹی ایم اے لنڈی کوتل نے گندگی کو ٹھکانے لگانے کے لیے ڈمپنگ سائٹ کا تعین نہ کر سکی۔ گندگی اور بالخصوص پلاسٹک کو اٹھا کر کریش کرنے کی بجائے سیلابی اور برساتی نالوں میں پھینکنے لگے ہیں، جس سے ایک طرف زمینی آلودگی میں اضافے پر قابو نہیں پایا جا رہا، وہاں دوسری جانب ان سیلابی راستوں پر پھینکنے سے قدرتی چشموں کے پانی بھی آلودہ ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں 3 مقامات پر یہ سسٹم چل رہا ہے کہ مطلب جو ویسٹ مینجمنٹ ہے وہاں پہ میکینزم بنایا جاتا ہے۔ ایک سب سے پہلے ہاسپٹل میں، دوسرا بازاروں میں، اور تیسرا ریزیڈنشل جو رہائشی مقامات ہیں اس پہ۔ ایک تو جدید طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو مشینوں کے ذریعے ان کو کریش کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ روایتی طریقے یہ ہوتے ہیں کہ ایک جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے گڑھا کھود کے، اس میں یا دفن کیا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے فاٹا انضمام ہوتے ہوئے تو 5 سال ہو گئے، لیکن تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کو یہاں پہ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک نہ ہسپتال کے لیے، نہ بازاروں کے لیے، اور نہ ہی رہائشی مقامات جو شہری علاقے وہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی انتظام ہو چکا ہے۔ جب سے یہ ٹی ایم ایز ایکسٹینشن ہوئی ہے قبائلی اضلاع میں، تو کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنا اور اس کو ڈمپنگ سائٹ لے جانا یہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے۔ 2 سال پہلے اس کے لیے فنڈز بھی آیا تھا ڈمپنگ سائٹ کے لیے، اور سیکشن 4 تک قریب تھا، پھر اسی اسنا میں جو اے ڈی پی تھا وہ بند ہو گئی اور وہ فنڈز واپس چلے گئے۔ ابھی دوبارہ اس کیس کو انیشیٹ کیا گیا ہے، اور لینڈ زمین حصول کے لیے ڈپٹی کمشنر نے دوبارہ اس کو ایجنڈے میں شامل کیا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوڑا کرکٹ ہم اکٹھا کرتے لیکن ڈمپنگ سائٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے ایک نالے میں اس کو جو ہے نا ڈالتے ہیں، اور وہ نالا پھر آلودگی اور پانی خراب کرنے میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر کہیں پہ ہم اس کو ڈال دیں تو اسے تنازعات کھڑا ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو ریئلائز کیا ہے، جو برساتی نالا ہے اس پہ ہمارے ڈاؤن سٹریم پہ واٹر سپلائی سکیمز بھی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈمپنگ سائٹ آئیڈینٹیفیکیشن سے پہلے ہم کوئی رضاکارانہ طور پر ایسا سائٹ مقرر کریں، لوگوں کے ساتھ جرگہ کریں گے تاکہ یہ اس کو اچھے جگہ پہ اس کو ٹکانے لگایا جا سکے۔ بصورت دیگر یہ ایک غفلت بھی ہے اور اس کے نقصانات بھی ہے۔ آج کل آبادی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور کوئی بھی ایسا جگہ ہمیں نہیں مل رہا ہے تاکہ زمین کی حصولی تک وہاں پہ ہم اس کو ڈمپ کریں۔ مجبوراً اسی برساتی نالوں میں ہم اس کو ڈالتے ہیں، ہمارے پاس وہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ نقصان دہ اس کے نقصانات ہے، پانی بھی آلودہ ہو جاتی ہے، ماحول بھی آلودہ ہو جاتی ہے، اس کے تو نقصانات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے برساتی نالے، اس میں ڈرینیج واٹر سب یہ شامل ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو پینے کا پانی ہے اس پہ بڑا اثر اس پہ ڈالتا ہے۔ ماضی میں دیکھا جائے تو یہ تنگی بوسٹر میں جو ایف سی کو پانی جاتا تھا، وہاں پہ ہیپاٹائٹس کے کیس آئے تھے یہ لیکیج کی وجہ سے، تو اس کے نقصانات ہے۔ برساتی نالوں میں مختلف کمیونٹیز کو، مختلف چاؤنیز کو، بازاروں کو پاک پانی کے جو پائپ ہے وہ گزرے ہیں، تو یہ گند اس میں بھی پڑ سکتا ہے، شگاف پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے کافی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ لوگوں کے صحت پہ اثر پڑا ہے، ہیپاٹائٹس میں رپورٹ ہوا ہے۔ تو یہ تو احمقانہ قدم ہے میرے خیال میں۔ برساتی نالا نہ گند کا مقام ہے، اس کے لیے الگ سے ایک ڈیزگنیٹڈ مقام ہوتا ہے جو آبادی سے تقریباً کئی کلومیٹر دور WHO کی SOPs ہے، کئی کلومیٹر دور آپ بازاروں میں ایک مختص جگہ بازاروں سے دور بناؤ گے، وہاں پہ 3 طریقے سے اس کو کر سکتے ہو، یا مشین لگا کے کریش کرو، یا آگ لگا کے جلا دو، اور یا کنواں کھود کے اس کو دفن کرو۔ اس کے علاوہ کوئی برساتی نالا، کوئی دوسرا پبلک پلیس اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے اہم ایشوز سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی غافل ہے، WHO بھی غافل ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھی غافل ہے، اور ٹیم میں تو ویسے بھی ان کی کارکردگی 0 ہے۔ تو فوری طور پر اس کو نوٹس میں لایا جائے اور عملی اقدامات اٹھائے جائے تاکہ لوگوں کی صحت کم از کم محفوظ ہو سکے۔
پلاسٹک کے تیلوں کے بڑھتے ہوئے استعمال یہاں کی بچی کچی فصلوں اور زراعت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ کوڑا کرکٹ اور پلاسٹک کو کسی مناسب جگہ پر تلف کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات وقت کا تقاضا ہے تاکہ مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔